حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت ایک اعرابی شخص آیا جو ایک لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے رسول علیہ السلام کو سلام کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاقے پر فاقہ چل رہا ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین فرمایا کہ یہ دعا روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کر، تیرے پاس قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ اگر تم پہاڑ پر پڑھو گے تو وہ اپنے پیٹ کے اندر چھپے ہوئے تمام اللہ کے پوشیدہ خزانے نکال باہر کرے گا۔ اگر دریا پر پڑھو گے تو وہ اپنے پیٹ کے اندر سے پوشیدہ کی ہوئی نعمتوں کو نکال باہر کرے گا، اور اگر زمین پر پڑھو گے تو زمین میں چھپا ہوا خزانہ باہر نکل آئے گا۔ فرمایا یہ دعا اللہ کا ایک راز ہے۔ ناظرین محترم، آخری الہامی کتاب قرآن مجید ہے، اور اس کتاب کی قوت اور طاقت کے علمی سرچشمے لاتعداد اور بے شمار ہیں۔ ہمارے ایک دوست ادیب اور محقق ہیں اور مختلف علمی موضوعات پر تحقیقات کرتے رہتے ہیں۔ ایک ملاقات میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس قرآن کا متبادل لکھ سکتی ہے؟ جواب ملا، یہ میری ہمت اور قوت سے باہر ہے۔ ناظرین، دوسرا سوال تھا کہ تمہارے پاس گزشتہ 1400 سالوں کے قرآن کے علم کا ڈیٹا موجود ہے، لاتعداد تفاسیر ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، لاکھوں علماء کی تحریر کردہ لاکھوں کتابیں ہیں جو کہ قرآن مجید اور اسلام کے بارے میں ہیں، تو کیا اس ڈیٹا کی مدد سے قرآن کی صورتوں کے مثل کوئی صورت لکھی جا سکتی ہے؟ ناظرین محترم، جواب آیا کہ قرآن کی عربی زبان انتہائی وسیع ہے، قرآن کا انداز انتہائی گہرا ہے، اور اس کو اپنانا ناممکن ہے۔ اس کی ایک بڑی قوت مستقبل کی پیش گوئی ہے، جیسا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس کی تفصیلات ہیں، اور مصنوعی ذہانت موت کے بعد کی زندگی کی بات کرے تو اس کا ایک نیا خاکہ اور تفصیلات کیا پیش کر سکتی ہے؟ یہ ایک پیچیدہ موضوع ہے اور میری طاقت سے کئی بڑھ کر ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جو اگلا سوال تھا کہ جو باقی مذہبی کتابیں ہیں کیا ان جیسی کتاب لکھنے سے بھی قاصر ہو؟ تو جواب آیا کہ نہیں، اس معاملے میں بے بسی نہیں ہے اور ان پر لکھا جا سکتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کتابوں میں انسانی تحریف ہو چکی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل ہوئے 14.5 صدیاں بیت چکی ہیں، اور قرآن نے ایک پیش گوئی یہ بھی کی تھی کہ اے رسول، آپ ضرور ضرور ان لوگوں یعنی یہود کو زندگی کا حریص پاؤ گے، ان لوگوں میں سے بھی بعض کو حریص پاؤ گے جنہوں نے بت پرستی کا شرک کیا، ان میں سے ہر ایک کی شدید خواہش ہے کہ اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے، عذاب سے تو پھر بھی وہ زندگی جان نہ چھڑا سکیں گے، خواہ کسی قدر بھی عمر مل جائے، اللہ ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور ناظرین محترم، لمبی زندگی ماضی میں محض خواہشات تک محدود تھی، جبکہ آج کے زمانے میں اس پر باقاعدہ تجربات کیے جا رہے ہیں۔ 2023 اور 2024 ایسی خبروں سے بھرے پڑے ہیں۔ میں نے سائنس کا معروف بین الاقوامی جریدہ نیچر دیکھا تو اس کے ٹائٹل پر 1000 سال عمر لکھا تھا۔ مزید ریسرچ کی تو برمنگھم یونیورسٹی برطانیہ کے پروفیسر آف مالیکیولر بائیوگرونٹالوجی جناب پیڈرو میگل ہیز دکھائی دیے، جو فرما رہے تھے کہ اگر ہم انسانی زندگی میں 1000 سال کا ٹارگٹ حاصل کر لیں تو پھر اسے 20,000 سال تک بھی لے جا سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور یہی بات ناظرین حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی الہامی زبان مبارک سے ادا ہوئی کہ پہلی خواہش ان کی 1000 سال کی عمر ہے، اور پھر یہ خواہش یہیں پر نہیں رکے گی بلکہ آگے بڑھے گی، اور آج وہ بڑھ چکی ہے۔ انٹرنیٹ پر مسٹر ڈیوڈ وینگر پوچھتے ہیں کہ اگر آپ 1000 سال کی زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ اپنی زندگی کو کن کاموں میں استعمال کریں گے؟ یعنی ناظرین، یہاں بھی 1000 سال کی بات ہو رہی ہے۔ اور ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ میں ایک معروف صحافی وکٹوریا براؤز لکھتی ہیں کہ کیا ہم 1000 سال کی زندگی پا سکتے ہیں، اور سائنس اس بارے میں کیا کارنامے انجام دے رہی ہے؟ یعنی ہر جانب 1000 سال جینے کے پروگرام بن رہے ہیں۔ صدقے قربان قرآن کی صداقت اور قوت پر کہ 1000 سالہ لائف پروجیکٹ پر سب سے زیادہ جو قوم محنت کر رہی ہے، جس کے سائنسدان دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، ناظرین محترم، وہ یہودی ہی ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ یہود ہی سے متعلق ہے، اور اس سورت کے نام میں اس گائے کا ذکر ہے کہ جسے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس بچڑے کا بھی ذکر ہے جسے سامری نے سونے سے بنایا تھا اور قوم کو اس کی عبادت پر لگا دیا تھا۔ جب 1000 سالہ عمر کی خواہش کا مذکورہ سورت میں ذکر کیا گیا تو تذکرہ یہود کا چل رہا تھا۔
یہ اس قدر اور اتنی مضبوط ترین پیشین گوئی ہے جو آج 1450 سال بعد عملی شکل و صورت اختیار کرنے جا رہی ہے۔ اور ناظرین، یہ قرآن کی قوت اور پیش گوئی کی وہ طاقت ہے کہ جس کے سامنے چیٹ جی پی ٹی نے اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کیا، اور یہ اظہار مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا۔ وہ کیڑے مکوڑے جو ایک خلیے پر زندگی کا مدار رکھتے ہیں، ان کی عمر بڑھائی جا چکی ہے۔ چوہوں پر تجربہ کر کے ان کی عمر میں بھی اضافہ کیا جا چکا ہے، اور اب انسانی وجود پر تجربات جاری ہیں۔ قرآن مجید کی پیشگوئی کو سامنے رکھے تو یہ تجربات کامیاب ہوتے بھی دکھائی دے رہے ہیں، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ موت سے چھٹکارا ہرگز نہ ملے گا۔ کسی بیماری اور وائرس کا اچانک حملہ ہو سکتا ہے، یا پھر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آگ لگنے سے جان جا سکتی ہے، سیلابی پانی سے بندہ مر سکتا ہے۔ ناظرین، ڈی این اے میں چھیڑ چھاڑ سے طبعی عمر تو بڑھ سکتی ہے، مگر نئی جسمانی پیچیدگیاں بھی جنم لے سکتی ہیں۔ آتش فشاں پہاڑ اور زلزلے بھی جان لے سکتے ہیں، اور جنگوں کا شکار بھی ہوا جا سکتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ میں امریکہ نے جو ایٹم بم چلایا، وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے لاکھوں لوگوں کی جانیں لے گیا۔ انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے اب کئی زیادہ ہلاکت خیز ہتھیار تیار ہو چکے ہیں۔ ایک دن اس زمین نے ویسے بھی تباہ ہو جانا ہے، اور جدید سائنس پوری کائنات کی تباہی کی بات بھی تسلیم کر چکی ہے۔ یعنی انسان کب تک جی لے گا؟ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ بتاتی ہے کہ لمبی عمر پا گیا تو بھی انسان موت، اللہ کی گرفت اور سزا سے بچ نہ پائے گا۔ ناظرین، آج اہل غزہ اور فلسطین پر ظلم کے جو پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار اللہ کی سزا اور گرفت سے بچ نہ پائیں گے۔ ابھی انسان کی بنیادی خواہش 1000 سال کی ہے، اور یہ خواہش آگے بڑھے گی۔ سورۃ البقرہ نے دونوں حقائق پہلے ہی آشکار کر دیے، اور قرآن مجید کی پہلی سورت دعائیہ سورت ہے جس کا نام الفاتحہ ہے۔ اس کی صرف 7 آیات ہیں، اور اس کے بعد قرآن کی اولین سورت سورۃ البقرہ ہے جس نے 1000 سال اور پھر اس سے اگلی مدتوں کا بتایا۔ اور قرآن مجید کے وسط میں ایک سورت ہے جس کا نام بنی اسرائیل ہے، اور اس کا معنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ اولاد ہی آگے چل کر یہود کہلانے لگی۔ ناظرین، اس سورت میں بھی ایک خواہش کا تذکرہ ہے۔ ملاحظہ ہو زندگی کی حوث کی تیسری قسط۔ ارشاد ہوا، اے رسول، ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ، یا اپنے آپ کو کسی دھاتی وجود میں ڈھال لو کہ جو تمہارے سینوں میں بہت بڑا ناقابل تسخیر وجود ہے، بچ پھر بھی نہ پاؤ گے۔ اور کافر کہتے ہیں، کون ہمیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا؟ میرے رسول بتلا دیجئے، وہی دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا جس نے تم لوگوں کو پہلی بار پیدا کیا ہے۔ ناظرین، آج یہی کوشش ہو رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایلون مسک نے نیورا لنک برین چپ کو ایک انسان کے دماغ میں فٹ کر دیا ہے، اور پروگرام یہ ہے کہ انسانی شعور کو ایک ایسے مصنوعی دماغ کے اندر منتقل کر دیا جائے جس کی صلاحیت اصل انسانی دماغ کے نیورونز اور نیٹ ورک کے مطابق ہو، پھر اسے روبوٹک جسم کے ساتھ فٹ کر دیا جائے اور اسے رہتی دنیا تک زندگی دی جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روح تو نہ ہوگی، کیونکہ روح تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے ناظرین کہ یہ بودا پن بھی قرآنی قوت کے سامنے ڈھیر ہے۔ اللہ نے قرآن میں موت کو اجل سے تعبیر فرمایا ہے، اور اجل کے معنی ہے کسی چیز کا مقررہ وقت جو کسی قیمت پر نہ ٹل سکے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک دن اس کی زندگی میں دنیا کا تسلسل یقیناً ختم ہو کر رہے گا، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو موت سے نہ بچا سکے گی۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات میں موت، حشر اور جنت اور دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو اس اٹل حقیقت سے تیار رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، واقعتاً کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح فرمایا گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ پھر ارشاد ہوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ ہی پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آن پہنچتا ہے تو وہ نہ گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے اور نہ گھڑی آگے،
مزید فرمایا اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت کی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ اور خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا، اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ ناظرین، مومن کی شان یہی ہے کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرے اور جہاں تک ممکن ہو آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت تیار رہا کرے۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیتوں میں موت، حشر اور جنت اور دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان کو اس کے اصل مقصد سے آگاہ کر کے وہاں کے دائمی نعمتوں کا اسے مستحق بنا دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ ناظرین، ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نصیحت فرمائی کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خبر ملے گی۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ علماء کو جمع فرما کر موت، قیامت اور آخرت کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور ان تذکروں کو سن کر سب ایسے پھوٹ پھوٹ کر روتے کہ گویا ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہو۔ ناظرین، موت کو یاد کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جیسا کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ دو باتوں کی توفیق عطا فرماتا ہے، جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ سے پہلے ہی موت نہ آ جائے، اور موت کو یاد کرنے والا قرض میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ اس کو میسر ہوتا ہے اسی پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اسے طبعی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے، جس طرح بھی گزر جائے گزار لیں گے، زیادہ فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ موت کو استحضار کرنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمعی کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اسے عبادت کا موقع ملے یا نہ ملے، لہٰذا ابھی سے اسے جتنا اچھا بنا لے غنیمت ہی غنیمت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت سے ملنے والے عظیم اخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے، جس کی بنا پر اسے عبادت میں وہ کیف اور سرور حاصل ہوتا ہے جو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ اے میرے دوست، دنیا کے آرام اور راحت سے دھوکے میں مت پڑنا، اس لیے کہ عمر ختم ہو جائے گی اور عیش جاتا رہے گا۔ جب تم کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤ تو یہ یقین کر لینا کہ اس کے بعد تمہیں بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ قرآن و حدیث میں موت اور ما بعد الموت کے احوال، میدان حشر، عدل کا بیان، جزا اور سزا کا نفاذ، جنت اور جہنم کے احوال اور ان میں دخول تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کا مذاق کے طور پر ذکر کرنا قرآن و حدیث میں بیان کردہ غیبی حقیقتوں کے نہ ماننے کے مترادف ہے، اور آخرت کے تصور کو مردہ فکر سے تعبیر کرنے کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا ہی گھر اصل زندگی ہے، اگر وہ جانتے ہوتے۔ ناظرین، مرنے کے بعد قبر میں انسان کیسے اور کتنے دن بعد ختم ہوتا ہے؟ سائنس کی نظر میں تدفین کے ایک دن بعد یعنی ٹھیک 24 گھنٹوں بعد انسان کی آنتوں میں ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم ہو جاتا ہے جو مردے کے پاخانے کے راستے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ دراصل اپنے ہم پیشہ کیڑوں کو خبر دیتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتے ہی بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں، 9 دن بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔
17 دن کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آ جاتے ہیں، اور 60 دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا نہیں رہتا۔ 90 دن کے بعد ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور 1 سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اور بالآخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک ایسی جنگ سی چل رہی ہوتی ہے، انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ سو رہا ہو، چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے 1 ہفتہ قبل ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور ہونے لگتا ہے، چلنے میں دشواری آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری وقت میں کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے تو اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب سوار اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ عطا کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت ایک اعرابی شخص آیا جو ایک لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے سلام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس بوڑھے شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، فاقے پر فاقہ چل رہا ہے اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا روزانہ ایک بار پڑھ لیا کر، تیرے پاس قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ اگر تم پہاڑ پر پڑھو گے تو وہ اپنے پیٹ کے اندر چھپے ہوئے تمام اللہ کے پوشیدہ خزانے نکال باہر کرے گا۔ اگر دریا پر پڑھو گے تو وہ اپنے پیٹ کے اندر سے پوشیدہ کی ہوئی نعمتوں کو نکال باہر کرے گا، اور اگر زمین پر پڑھو گے تو زمین میں چھپا ہوا خزانہ باہر نکل آئے گا۔ فرمایا یہ دعا اللہ کا ایک راز ہے، اور ناظرین وہ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اور ناظرین یہ بھی جان لیجئے کہ اس دعا کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس دعا کو نماز پڑھتے وقت 2 سجدوں کے درمیان پڑھا جائے، یعنی پہلا سجدہ کر کے جب جلسے میں بیٹھتے ہیں تو جلسے میں اچھی طرح سے بیٹھ کر اور بیٹھے ہوئے یہ دعا صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ اور ایسا آپ نے کسی فرض اور سنت نمازوں کے درمیان نہیں کرنا، بلکہ جو آپ نوافل ادا کرتے ہیں ان میں یہ عمل کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پہلا سجدہ کیا، اللہ اکبر، اور ساتھ ہی اٹھتے ہوئے یا پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے پڑھتے جاتے ہیں۔ ناظرین یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلا سجدہ کرنے کے بعد جلسے میں آرام سکون سے بیٹھ کر یہ دعا پڑھیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں۔ اور پھر بتاتا چلوں کہ یہ کسی فرض اور سنت نماز کے درمیان ہرگز نہیں کرنا، بلکہ جو نوافل آپ ادا کرتے ہیں ان نوافل کے درمیان یہ عمل کرنا ہے۔ ہر نماز اور ہر رکعت کے سجدوں میں یہ عمل کریں، انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اس عمل سے بہتری آپ خود محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو، پسند آئی ہو تو صدقے دل سے ایک بار کمنٹ باکس میں اللہ اکبر تحفتاً ہدیتاً ضرور پیش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔